السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی 3rd ایپیسوڈ وہیں رک جاؤ۔ اس سے پہلے کہ اس کی گاڑی اپنے گھر کے گیٹ میں داخل ہوتی، مریم خان کی آواز پر ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ گردن موڑ کر ایک بھی بس نظر وفاقی سنگھ دیکھا، جسے سمجھ کر وہ بس گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ گاڑی سے اتر کر وہ وہیں گیٹ سے باہر دھوپ میں کھڑی ہو گئی۔ بلو ساڑی میں ملبوس، بالوں کا جوڑا، سوبر سا میک اپ، آنکھوں پر چشمہ، پاؤں میں ہیل پہنے مریم خان اسے نظروں کے زاویے میں لیے اس کی طرف بڑھی۔ آج تم پورا گھنٹہ لیٹ ہو، آخر کیوں؟ آج جوری میں کوئی التمش رائزادہ آیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے میم سیما سے نوٹس کی انفارمیشن لینے میں دیر ہو گئی۔ وہ بہت مصروف تھیں۔ التمش رائزادہ کے نام پر مریم کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ جس وقت التمش رائزادہ آیا اس وقت تم کہاں تھی؟ ایک اور سوال۔ میں اس وقت کینٹین میں تھی۔ اس کے بعد میں میم سیما کے آفس چلی گئی۔ کیا تم نے فنکشن اٹینڈ کیا؟ نہیں، میں نے فنکشن اٹینڈ نہیں کیا۔ اپنی ماں کے سوالوں کا سپاٹ انداز میں جواب دے کر وہ خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ اس کی ماں مریم نے پہلے کینٹین میں کام کرنے والے ایک لڑکے کو فون کر کے وفاق کی وہاں موجودگی کی تصدیق کی۔ پھر میم سیما کو فون کر کے وفاق کے ان کے پاس موجودگی کے ایک وقت کی معلومات لے کر انہوں نے ڈرائیور کو اسے اندر لے جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر وائٹ کلر کا ڈھیلا ڈالا ٹراؤزر زیب تن کیا۔ آئینے کے سامنے آ کر ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی۔ تم تو کس قدر خوبصورت ہو، تانے کی بات اس کے کانوں میں گونجی۔ سنہرے رنگ کے کمر سے نیچے آتے گھنے بال، سبھی پیشانی، بڑی بڑی لمبی کالی آنکھیں، چھوٹی سی ستوا ناک، بڑے بڑے گال، خوبصورت انداز میں چھوٹے سے ہونٹ، نچلے ہونٹ کے ایک کنارے پر ایک بڑی کالے رنگ کا تل، چھوٹی سی تھوڑی میں ہلکا سا خم، سوراخی دار گردن، دلکش نازک سا سراپا۔ واقعی وہ خوبصورت تھی۔ التمش رائزادہ۔ گلابی لبوں میں ہلکے سی جنبش ہوئی۔ یہ نام اس نے پہلی بار نہیں سنا تھا۔ اس کی ماں کے منہ سے یہ نام کئی بار سننے کو ملا تھا۔ شاید اس کی ماں نے اس انسان کے ساتھ بھی کوئی بزنس ڈیل کی ہو۔ چند پل وہ اپنے سراپے کو تکنے کے بعد سر جھٹک کر بیڈ پر آ بیٹھی، جہاں بکھری کتابیں شاید اس کی منتظر تھیں۔ یونیورسٹی کے لیے تیار ناشتے کی میز پر وہ مریم کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آئیں تو وفا نے بھی کھانا شروع کیا۔ مریم نے ایک نظر اس پر ڈالی، خود بھی خاموشی سے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اجلت میں بے در پہ کئی نوالے حلق میں ڈالے۔ آج جونی میں اس کا ٹیسٹ تھا، اس کے لیے اپنی کلاس فیلو سے کچھ ضروری ڈسکشن کرنی تھی۔ جب تک وہ سر جھکا کر مگن انداز میں کھاتی رہی، مریم بھی خاموش رہی۔ مگر جیسے ہی اس نے سر اٹھا کر خدا حافظ بولا اور مریم کی نگاہ اس کی طرف اٹھی، غصے کی شدید لہریں اس کے دماغ میں ابھرنے لگیں۔ کیا کرنے جا رہی ہو یونی؟ بویں سکیٹ کر تیز نظروں سے وہ وفا کو گھورنے لگی۔ آج میرا ٹیسٹ ہے، سپاٹ انداز میں جواب دیا گیا۔ مگر تمہاری تیاری سے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ وہ اس کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھ طنز کرتے ہوئے بولی۔ پہلے تو اسے اپنی ماں کا یہ طنز سمجھ نہ آیا، مگر جب سمجھ آیا تو نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ رات دیر تک پڑھائی کرتی رہی تھی، آنکھوں میں تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے کاجل ڈالا تھا۔ صرف ایک آنکھ میں کاجل ڈالنے کی صفائی دیتے ہوئے اس کا دل بڑھ آیا۔ جاؤ جا کر اس کو ابھی کے ابھی صاف کرو، میں تمہارے لیے ڈرافٹس بھجواتی ہوں۔ اسے آنکھوں میں ڈال کر چلی جانا۔ اپنا کھانا چھوڑ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وفا نے ایک افسوس بھری نظر اپنی ماں کی پشت پر ڈالی اور خود بھی آنکھوں سے کاجل صاف کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ یہ روشن ولا کا منظر تھا۔ 8 کنال پر مشتمل شیشے کی طرح چمکتا روشن ولا کسی خوبصورت پیلس سے کم نہ تھا۔ ویسے تو یہاں 3 فیملیز ایک ساتھ کیمپزیٹ تھیں، مگر یہاں کے مکینوں کی طرز زندگی کچھ الگ سی تھی۔ کسی کو بھی کسی سے مطلب نہ تھا۔ گھر میں صرف نوکروں کے دم پر چہل پہل تھی، ورنہ روشن ولا کے مکین دعوتوں، سیاسی پارٹیوں یا پھر کسی گرینڈ فنکشن میں پائے جاتے تھے۔ باقی کا وقت جو روشن ولا کے حصے میں آتا، اس وقت وہ سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں سکون کرتے۔ وہاب رائزادہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ فرقان اور عدنان ان کے 2 بیٹے تھے، جبکہ دانین رائزادہ کو ان کی بیٹی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ فاطمہ سے شادی کرنے کے بعد فرقان رائزادہ کے ہاں ایک ہی بیٹا تھا، التمش، جو کہ خاندان کے سب سے بڑے بیٹے کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کے بعد عدنان رائزادہ کو خدا نے ایک بیٹا ارشد اور 2 بیٹیوں مائرہ اور مائزہ سے نوازا تھا، جو کہ ابھی پڑھ رہی تھیں۔ وہاب رائزادہ نے اپنی بیٹی دانین رائزادہ کی شادی خاندان میں ہی آصف رائزادہ سے کر دی۔
دانین کی ہر درم تربیت کی وجہ سے یہ شادی 2 سال بھی نہ چل سکی اور دانین رائے زادہ شوہر سے طلاق لے کر اپنے بیٹے عادی رائے زادہ کے ہمراہ واپس روشن ویلا آ بسی۔ فاطمہ نے دروازے پر دستک دی۔ آ جائے ماما۔ نہ جانے کیسے وہ دستک سے ہی پہچان جاتا تھا کہ ماں آئی ہے۔ پرشفقت مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک نظر بیڈ پر بیٹھے اپنے خوبرو بیٹے کی طرف دیکھا جو بلیک ٹی شرٹ اور ڈھیلے ڈالے پجامے میں گود میں لیپ ٹاپ رکھے کی بورڈ پر پھرتی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ کسرتی مضبوط بازو ٹی شرٹ سے صاف چھلک رہے تھے۔ گھنے کالے بال کشادہ پیشانی پر بکھرے تھے۔ سختی سے بینچے لب، ماتھے پر پھیلی تیویاں، اسکرین پر ساکت جمی گہری کالی آنکھیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ اس وقت کسی پریشانی کا شکار ہے۔ اگلے ہی لمحے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھا اور وہ ہمیشہ کی طرح چہرے پر نرم سی مسکراہٹ سے جا کر وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ جی ماں، کچھ کام تھا؟ کام تو بہت ضروری تھا، مگر تم بتاؤ کیا فری ہو؟ جی ماں، آپ کے لیے میں ہر وقت فری ہوں۔ ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنی مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ کیسا رہا آج جنی کا فنکشن؟ بہت ساری لڑکیاں ہوں گی نا وہاں پر؟ تمہیں کوئی پسند آئی؟ وہ اشتیاق سے گویا ہوئیں۔ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا گیا۔ ماں، آپ بھی نہ، ایسے لڑکیاں پسند نہیں کی جاتی۔ ان کا ہاتھ دبا کر وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ تو پھر کیسے پسند کی جاتی ہیں مجھے بھی بتا دو۔ اپنی بڑھتی ہوئی عمر اور میرے اور اپنے ابا کے ارمانوں کا کچھ تو خیال کرو۔ ان کا محبت بھرا انداز اس سے سوچ میں ڈال گیا۔ تو آپ کو کیسی بہو چاہیے؟ بیٹا، مجھے بہو سے زیادہ تمہارے لیے ایک مخلص بیوی چاہیے۔ اب میں نے باقی سب ساسوں کی طرح اسے جھاڑو پوچھا تو کروانا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سے خدا نے اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، اور اپنی پسند سے زیادہ میں یہ چاہتی ہوں کہ لڑکی تمہاری پسند کی ہو، کیونکہ زندگی بھی تو تم نے گزارنی ہے۔ اچھا تو پھر آپ لڑکی دیکھ آئیں۔ اس نے جیسے اپنی ماں کے سر پر دھماکہ کیا۔ تبھی کچھ پل کے لیے فاطمہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ بالکل سچ۔ ہاتھ بڑھا کر اپنی ماں کا گال کھینچا تاکہ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ کہاں رہتی ہے؟ کیسی نظر آتی ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ ان کا اتاولہ پن التمش کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ ماں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ… وہ کچھ دیر کے لیے رک کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا جو اس کے ایک ایک لفظ کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ کہ آج سے 5 سال پہلے آپ کی اور آپ کی دوست کے درمیان جو گفتگو ہوئی، آپ اس پر دوبارہ نظر ثانی کریں۔ التمش کی بات نے انہیں حیران پریشان کر دیا۔ مگر بیٹا، وہ بات تو 5 سال پہلے کی تھی اور اس وقت ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ کیا پتہ انہوں نے وہ بات مذاق میں بول دی ہو۔ فاطمہ نے اپنی کشمکش اس کے سامنے رکھی۔ نو ماما پلیز، میری خاطر آپ ایک بار اس سے بات تو کر کے دیکھیں۔ التمش کا پر امید چہرہ دیکھ وہ خاموش ہو گئی۔ آخر ان کے اکلوتے بیٹے کی خواہش کا سوال تھا، بھلا وہ کیسے منع کر سکتی تھی؟ اپنی طرف سے اسے اس معاملے پر غور کرنے کا بول کر وہ وہاں سے چلی آئیں۔ جی تو دوستو، مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔